کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور اب کہہ رہے ہیں میں بھڑکوں بھی نہ؟ وہ ان کے پاس بیٹھتی دھیمے لیکن رندے لہجے میں بولی۔ جی بالکل، آپ جانتی ہیں کہ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے بحث مت کریں میرے ساتھ، میرا دماغ آگے ہی بہت بری طرح دکھ رہا ہے، اشفاق صاحب نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا یا نہیں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، شانزے کو میں کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی، میرے لیے غازان کی بیوی صرف ماہرخ ہی بنے گی، اور میں غازان کی ماہرخ سے دوسری شادی کراؤں گی۔ اشفاق صاحب اپنی بیوی کے نادر خیالات سنتے ہوئے دنگ رہ گئے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ شانزے آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی، لیکن میرے لیے وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور مجھے دل و جان سے عزیز ہے، میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اسے میری وارننگ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھے اور باتھ روم کا رخ کر گئے، جبکہ مسز شازیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ وہ چپ ہو گئی تھیں، لیکن ان کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وہ غازان کو دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ اس کی مدھم سانسوں کا ارتعاش محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی 3 دن پہلے ہی تو کتنی خوشی سے اپنی 18ویں سالگرہ مناتے خوش ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی غازان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، جس کا اندازہ غازان کو بھی نہیں تھا۔ اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی ایک ایسی لڑکی سے جوڑ دی جو اسی کے گھر میں رہتی تھی، ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہی، لیکن کبھی غازان نے اسے کسی بھی غلط نظریے سے نہیں دیکھا تھا۔ پر آج تو وہ اس کے ساتھ نکاح ہوتے ہی کیسی جسارتیں کر گیا تھا۔ غازان نے اپنی آنکھیں مینچیں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ غازان دل ہی دل میں سوچتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے طلاق چاہیے، اس کی کہی بات کو یاد کرتے وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گیا۔ یہ ڈوز ضروری تھی غازان، آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی اسے ہم کلامی میں سوچتا وہ رخ پھیرنے لگا کہ اچانک شانزے نے کروٹ اس کی جانب لیتے اس کے قریب ہوتے اپنی بازو غازان کے سینے پر رکھی۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا، خود پہ قابو پاتے وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کر گیا، پر اگلے لمحے وہ پھر سے نزدیک ہوئی۔ اس بار غازان نے جھٹکے سے اس کی بازو کو پرے جھٹکا کہ اس کی نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں واہ ہوئیں۔ سونے دیں، تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تھی۔ تمہارا دل ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی کرتے اپنا حق وصول کروں؟ وہ ذو معنی انداز میں کہتا اسے ایک پل میں ڈرا گیا، لیکن وہ جانتی تھی غازان کبھی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف نہیں چھوئے گا، جبکہ یہ سوچتے وہ کچھ دیر پہلے کی اپنے لبوں پہ کی گئی اس کی جسارت کو بھول گئی تھی۔ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتے۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے سادہ اور معصومیت سے بولی۔ اچھا، پھر پیار محبت سے اپنا حق وصول کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کرتا اس کی نیند بھگ سے اڑا گیا۔ غازان بھائی، وہ بولتے بولتے پھر سے رک گئی۔ بولو بولو نا، ویسے بھی میری زبان کچھ میٹھا چکھنا چاہتی ہے۔ غازان نے اپنے لبوں پہ زبان پھیرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی اب۔ وہ بری طرح بوکھلاتے خود کو چھڑاتی اس سے پیچھے ہوتی اپنا سر تکیے پہ رکھ گئی، تو وہ اس کی جانب پرشوق نظروں سے دیکھتے دھیما سا مسکرایا۔ امید ہے آئندہ کے لیے احتیاط کرو گی اور طلاق جیسا لفظ دوبارہ اپنے لبوں پر نہیں لاؤ گی۔ میرے لانے یا نہ لانے سے کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ دنوں میں ہی آپ مجھے خود طلاق دے دیں گے، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ اچھا، اور میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ غازان اس کی طرف دیکھتے حیرت اور غصے سے پوچھنے لگا۔ ٹاٹ میں پیوند اچھا نہیں لگتا، مجھے میری حیثیت اور اوقات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے، وہ درد بھرے لہجے میں بولتی غازان کو بہت کچھ باور کرا گئی، جس پر غازان صرف لب بھینچ کے رہ گیا، جبکہ اس کی خاموشی شانزے کو بری طرح تکلیف دے گئی۔ آنی پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہی غازان کی دلہن بنوں گی، پھر کیسے آج وہ وعدہ ٹوٹ گیا؟ ماہرخ کی باتوں پر شازیہ بیگم نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ تھوڑا صبر کر لو میری جان، یہ سب وقتی ہے، کیونکہ غازان اور شانزے کا کوئی جوڑ نہیں۔ 2 دن بعد ہی اس رشتے کو نبھانے کا بھوت جو سر پہ چڑھا ہے نا باپ بیٹے کے، وہ اتر جائے گا، اور تم دیکھنا جو جس کا ہوتا ہے اس سے مل ہی جاتا ہے۔ غازان تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، یاد رکھنا تم۔ وہ اسے پھر سے دلاسے دیتی،
اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ ماہ رخ نے اپنے آنسو پونچھے۔ چلو ناشتہ کرو میری جان، ابھی سے ہمت ہار جاؤ گی تو آگے کیسے مقابلہ کرو گی؟ اور ویسے بھی اس لڑکی میں اتنی جان نہیں کہ ہمارا مقابلہ کر سکے، سو ڈونٹ یو وری۔ مسز شازیہ نے مسکرا کر اسے حوصلہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب نکلو گی باتھ روم سے یا اندر ہی رہنا ہے آج؟ غازان مسلسل باہر چکر لگا رہا تھا اور شانزے تھی کہ مسلسل 1 گھنٹہ ہو گیا تھا باتھ روم سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے میں غازان کا غصہ اود کر آ رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل ایک جگہ کھڑی اپنی فراک کے ساتھ الجھی تھی جس کی زپ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاور لے کر اس وقت ٹھنڈ سے لرز بھی رہی تھی اور اپنے گیلے فراک کو دیکھتی شرم سے پانی پانی بھی ہو رہی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا یہ باہر چلے جاتے، میں کوئی اور ڈریس کبرڈ سے نکال لیتی۔ ایک بار پھر زپ کے ساتھ الجھتے وہ بری طرح روحان سے ہوتے سوچ رہی تھی۔ شانزے میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر اب